باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. اچھا، یہ بظاہر جو کلاس ہے یہ ذاکرات کی تربیت کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے. اب اس کے دو معنی سمجھ میں آتے ہیں ذاکرات کی تربیت. جو ایک معنی سمجھ میں آتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو خواتین ذاکری کرتی ہیں، جن کو کم از کم سال 2 سال 5 سال 10 سال ہو چکے ہیں ذاکری کرتے ہوئے، اور وہ چاہتی ہیں کہ مزید اس حوالے سے ان کی صلاحیتیں اور پالش ہو جائیں، فائن ٹیون ہو جائیں، ان خواتین کے لیے کلاس ہو. اور ایک معنی یہ ہے کہ وہ خواتین جنہوں نے ذاکری کی ہی نہیں آج تک کبھی، اور ان کو شوق ہے ذاکری کرنے کا. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ دوسرے معنی سمجھے گئے ہیں جو آپ لوگ یہاں پر تشریف لائیں، اور جو ابھی بھی مجھے میرے علم میں اضافہ ہوا، اور خدا کا شکر ہے کہ ہمیشہ ہمارے علم میں کوئی نہ کوئی ایسا اضافہ ہوتا رہتا ہے، وہ یہ کہ آپ میں سے اکثریت ان بچیوں کی ہے کہ جو ذاکری سیکھنا چاہتے ہیں، جنہوں نے کبھی ذاکری نہیں کی. ایسے کتنے افراد ذرا ہاتھ اٹھائیں جنہوں نے آج تک کبھی ذاکری نہیں کی اور اب سیکھنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، نائس، بہت اچھی بات ہے، ہاتھ کر دیں. وہ لوگ کتنے ہیں جو کم از کم 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے ذاکری کرتے ہوئے؟ گن دیکھے افراد، نائس. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں اور ادھر بیٹھا ہوں ٹیبل کے تو مجھے کوئی بہت اچھی ذاکری آتی ہے. چھوٹا سا طالب علم ہوں، ہم کسی نہ کسی اعتبار سے جہاں بھی جاتے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور لرننگ از دا اونلی پروسیس کہ جس کو رکنا نہیں چاہیے. تو خدا کا شکر ہے کہ ہم اس بات کے لیے ذہنی طور پر بھی ہمیشہ سے تیار ہیں اور عملی طور پر بھی تیار ہیں کہ ہم سیکھتے رہتے ہیں مسلسل. ہم سیکھتے ہیں، آپ سیکھتے ہیں، ہم سب مل کر ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ. آ جائیے بات ذاکری کے حوالے سے، تو وہ افراد کی جو بالکل اس فیلڈ میں نئے ہیں، نئے سے براد بین معنی کہ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ صاحب یہاں پر آئیں گے اور 8-10 کلاسز ہوں گی اور بس اگلے کیا ہوگا اس کے بعد جناب علی ہمارے بینرز لگ رہے ہوں گے اور پیمفلیٹ چھپ رہے ہوں گے اور خطیب عصر اور علامہ دہر اور پتہ نہیں ہم جو ہے وہ خطابت کے کیا کہتے ہیں اس کو جوہر دکھا رہے ہوں گے، اور جناب علی دنیا میں ہماری دھوم ہوگی اور دنیا بھر سے دعوتیں آ رہی ہوں گی. تو امریکہ میں آگے مجلس پڑھ دیں، افریقہ میں آگے پڑھ دیں، آسٹریلیا میں آپ کی ضرورت ہے، لندن آپ کا محتاج ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. اور ذاکری اگرچہ میرا عنوان اس وقت ہی نہیں جو میں اسٹارٹ کرنے لگا ہوں، بات یہ سوچ کر چونکہ بات معلوم ہوئی کہ بالکل فریش بچیاں ہیں جو اس ذوق کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ، اس عشق میں کہ مولا حسین کا ذکر کریں گی، یہاں پر تشریف لائیے. آپ کے حوصلے کی ہم بہت زیادہ تائید کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم سب کو اپنے اس مقصد میں، اپنے اس نیک مقصد میں، اور جو نیک مقاصد ہیں اس میں خدا کامیاب کریں انشاءاللہ. تو فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ذاکری جو ہے وہ یہ صرف کوئی شوق یا صرف جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ 4-5 کلاسز لینی، 10 کلاسز لینی اور نام بھی لگا دیا ہم نے کہ صاحب ہم تو مدرسۃ القائم سے سرٹیفائیڈ ہیں اور کوالیفائیڈ ہیں اور ہمارے پاس تو وہاں کا سرٹیفکیٹ، اور ذاکری شروع کر دی. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آسان ترین الفاظ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ گنتی کی 8-10 کلاسز لیں اور آپ اپنے خاندان کی سب سے بہترین کک بن جائیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ 7-8-10 کلاسز لیں اور آپ کہیں پھپھو آپ سائڈ پہ بیٹھیں، چچی آپ سائڈ پہ بیٹھیں، ممانی آپ کی ہو گئی، بہت کر لیا آپ نے، اب ہم تو، اور ہم سے اچھا کھانا کون پکاتا ہے؟ 8-10 گھنٹے کی کلاس کے بعد جو آپ روٹی بنائیں گی نا وہ دنیا بھی نہیں بنے گی. دنیا بہت بعد میں بنتی ہے، پہلے کوئی چھوٹا بڑا نقشہ بنتا ہے پاکستان کا، ہندوستان کا، چائنا کا، ادھر پھیلا ہوا اس طرح سے. وہ جو گول ہوتے ہوتے دنیا بنتے بنتے تو آپ پہلے پاکستان بناتے ہیں، ہندوستان بناتے ہیں، چائنا بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں، تب کہیں جا کر آپ دنیا بنا پاتے ہیں. ایک روٹی کی مثال دے رہا ہوں. دا سیم وے ذاکری آپ کرنے جائیں گے تو آپ کو دیر لگے گی. یعنی
سوچنا بہت آسان ہے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن ان ساری باتوں سے بھی ایک بات پہلے جو بہت ضروری ہے، نہایت ہی ضروری ہے، وہ یہ کہ میں نے باتوں میں آپ کو کچھ بات سمجھا دی، لیکن چاہ رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا کھل کر عرض کروں. اگر 8-10 کلاسز دینے کے بعد آپ نے سوچ ہی لیا کہ آپ کو بریانی پکانی ہے، اور فرض کر لیں آپ کی اماں نے آپ پر بھروسہ کر ہی لیا، تو اس بات کے کتنے % چانسز ہیں کہ پہلی مرتبہ جو بریانی بنے گی وہ بیسٹ ہوگی، اور اس جیسی بریانی دنیا میں کوئی ہوگی ہی نہیں. اور اس بات کے کتنے چانسز ہیں کہ وہ کھانے کے قابل ہی نہیں ہوگی. پھر بھی اماں ابا بھائی بہن کوئی محبت میں، کوئی لاج رکھنے کے لیے، کوئی نقصان سے بچنے کے لیے، کوئی اسراف سے بچنے کے لیے کھا ہی لیں گے. زیادہ چانسز کون سی، پہلے والی بات کی ہیں یا دوسری والی بات کی ہیں؟ چلیں وہ آپ خود سوچیے گا کہ کس بات کے چانسز زیادہ ہیں. دا تھنگ از کہ اگر آپ نے بریانی بنا ہی ڈالی 7-8 گھنٹے کی کلاسز کے بعد، پہلی مرتبہ، اس سے پہلے آپ کی کوئی پریکٹس نہیں ہے، آپ نے صرف یوٹیوب پہ دیکھا ہے، آپ نے صرف اساتذہ کو سنا ہے، اور زندگی میں فرسٹ ٹائم آپ کے سامنے انگریڈینٹس رکھ دیے گئے، اب بناؤ، اس لیے کہ تم 8 گھنٹے کی کلاسز دے چکے ہو. دس از فار دا فرسٹ ٹائم یو آر کوکنگ، یو ہیو نیور کوکڈ. 99% میں مطمئن ہوں کہ بریانی سب کچھ ہوگی سوائے بریانی کے. میں مطمئن ہوں اگر آپ واقعی زندگی میں پہلی مرتبہ آپ بریانی بنا رہے ہیں اور آپ نے آج تک نہیں پکائی بریانی، صرف کلاسز لیے، صرف سرٹیفکیٹ ہے، and you have never done cooking before, the first biryani will be anything, will be everything but not biryani. نہیں ہوگی. وہ نقصان کس کا ہوا؟ آپ نے کیا چیز ضائع کی؟ آدھا کلو چاول، آدھا کلو گوشت، کچھ مسالے، یہی نقصان ہوا نا، اور کیا ہوا؟ اس کے علاوہ تو نہیں ہوگا. آپ نے 8-10 گھنٹے کی کلاس لی، سلائی کڑھائی کی، آپ نے آج تک ایک قمیض ایک شلوار نہیں سی، آپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ آپ سینے جا رہے ہیں، لیکن 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کی آپ نے کلاسز لے لی، اور آپ کو پہلی مرتبہ کپڑا دے دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ تم یہ ڈریس سی لو. اس بات کے کتنے چانسز ہیں کہ وہ بیسٹ ڈریس سلے گا؟ آئی ایم شیور کہ جو پہلی مرتبہ سلے گا وہ پہلی مرتبہ، یعنی اگر آپ نے زندگی میں کبھی نہیں سیا اور آپ سینے کی کوشش کریں گے تو چاہے جتنی بھی ٹریننگ آپ نے لی ہے، اگر پریکٹس نہیں کی ہے، فرسٹ ٹائم آپ کے ہاتھ میں کپڑا آئے گا، فرسٹ ٹائمر کی بات کر رہا ہوں، تو وہ سب کچھ ہوگا، قمیص شلوار نہیں ہوگا، وہ پہننے کے قابل نہیں ہوگا، ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا. نقصان کتنا ہو؟ اس کپڑے کا کہ جو خریدا گیا تھا، اب چاہے وہ 400 روپے کا خریدا گیا تھا، چاہے وہ 1000 روپے کا خریدا گیا تھا، چاہے 1500 روپے کا خریدا گیا تھا، انسلک کپڑا جو خریدا گیا تھا وہ نقصان ہوا. لیکن اگر یہی والی مثال ذاکری میں لے آئیں، what is the actual loss you are doing؟ آپ کس چیز کا نقصان کر رہے ہیں؟ اب آپ میرے آدھا کلو چاول بگاڑ نہیں رہے، اب آپ میرا ایک سوٹ نہیں بگاڑ رہے ہیں 800-1000 روپے کا، آپ میرا دین برباد کر رہے ہیں. میرے کپڑے کے لیے آپ مجھے جواب دے تھے، میری چاول اور گوشت کے لیے آپ مجھے جواب دے تھے، لیکن اگر میرا دین آپ نے بگاڑا تو آپ کس کی بارگاہ میں جواب دیں؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی میں اب نہیں چاہ رہا تھا لمبی چوڑی ایگزامپلس دینا. بعض اوقات آپ نقصان کرتے ہیں 200-400 روپے کا، بعض اوقات آپ نقصان کرتے ہیں 800-1000 روپے کا. ڈرائیونگ کی مثال لے لیں، تھوڑی سی بڑی ایگزامپل لے لیتے ہیں. آپ نے 10 گھنٹے کی ڈرائیونگ سیکھ لی، آج تک کبھی گاڑی نہیں چلائی، اور میں آپ کو بھیج دوں چلائیں گاڑی، 10 لاکھ روپے کی گاڑی ہے، کیا ہونے والا ہے؟ ڈیفینیٹلی اس گاڑی کو آپ تباہ کر دیں گے. کتنا نقصان کیا اب آپ نے؟ اب آپ کا نقصان 400-800 روپے تک، 1000 روپے تک نہیں ہے، آپ نے نقصان کر دیا 8-10 لاکھ روپے کا نقصان کر دیا. آپ جہاز چلانے کی ٹریننگ لے لیں، 10 گھنٹے کی نہیں 100 گھنٹے کی. آپ نے زندگی میں جہاز چلایا نہیں آج تک، اور میں آپ کو جہاز دے دوں، کتنے کا نقصان کیا؟ بلینز آف روپیز کا نقصان کر ڈالا. تو سمجھانا یہ ہے کہ سارے نقصان ابھی بھی پورے کیے جا سکتے ہیں
اگر اللہ نے آپ کو 400 روپے کی ہمت دی تو آپ 400 کا نقصان کر ڈالیں. آپ کو اللہ نے زیادہ نوازا ہے، آپ 1000 روپے کا نقصان کر ڈالیں. آپ کروڑ پتی ماں باپ کے بچے 10 لاکھ کا نقصان کر ڈالیں. باپ بولے گا کوئی بات نہیں بیٹا، تو نے سیکھ لیا نا، 10 لاکھ گئے تو گئے، مسئلہ نہیں، مجھے پرواہ نہیں. آپ بلینر کی اولاد ہیں، آپ جہاز تباہ کر دیں، مسئلہ نہیں. لیکن دنیا میں کوئی باپ ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے کہ بیٹا دین تمہارے ہاتھ میں دے دیا، برباد کر دو، کوئی مسئلہ نہیں. یہ جو آپ یہاں پر آ رہے ہیں، یہ دنیا کا حساس ترین خطرناک ترین کام ہے جو سیکھنے کے لیے آپ آ رہے ہیں. لہٰذا اس کے اندر آپ نے بہت ہی نیچے سے پریکٹس کو سٹارٹ کرنا ہے. انسٹرکٹر کے بغیر، کسی بڑے کے بغیر، کسی استاد کے بغیر سٹارٹ نہیں لینا. اپنی مرضی سے ایک بات بھی نہیں کرنی. اس بات سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ واہ واہ مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے. اس بات سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ سننے کے لیے ہزاروں لوگ آ رہے ہیں کہ 10 لوگ آ رہے ہیں یا 5 لوگ آ رہے ہیں، وہ سنتے سنتے نعرے لگا رہے ہیں یا جمائیاں لے رہے ہیں. اٹ شوڈ بی نیور، یعنی اس پر آپ کو فخر نہیں کرنا کہ صاحب میری مجلس میں اتنے لوگ آ گئے. آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جانے انجانے میں وہ والا نقصان کر دوں جو کوئی بھی انسان 8-10 گھنٹے کی ٹریننگ کے بعد کسی بھی کام میں ہاتھ ڈال کر سکتا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ باقی سارے کاموں میں جو نقصان ہوتا ہے وہ فوراً سامنے نظر آ جاتا ہے. دین کے کام میں جو نقصان ہوتا ہے، ڈیمیج آپ کو نظر ہی نہیں آتا. آپ تو یہ مجلس پڑھ کے اترتے ہیں تو وہ بریانی والی کیفیت نہیں ہوتی ہے کہ اماں کے بیٹا کوئی بات نہیں سیکھ جاؤ گی، اور اگر غصے میں ہوں گی تو کیا کہیں گی؟ میری مت ماری گئی تھی، میں نے تم پر بھروسہ کیا. یہی ہوگا نا. اگر غصے میں ہوں گی تو وہ آئے گا، اور بہت زیادہ پیار آ رہا ہوگا تو کیا کہیں گی؟ سر جھکا کے اتنا سا کہہ دیں گے بیٹا سیکھ جاؤ گی. ہے کہ نہیں؟ لیکن سمجھ میں آ جائے گا آپ کو بھی اور سامنے والوں کو بھی کہ نقصان ہوا ہے. لیکن جب مجلس پڑھ کے آپ اترتے ہیں اسپیشلی چھوٹی ایج میں، تو کوئی آ کر آپ کو جو ہے وہ پیشانی پہ بوسہ دے رہا ہے، کوئی آپ کو کاندھے پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، تو آپ سمجھیں گے واہ بھائی میں نے تو کیا زبردست کام کر ڈالا. بیکاز ڈیمیج از نیور سین. پتہ ہی نہیں چلا نقصان کیا کیا ہے آپ نے، پتہ ہی نہیں چلا نقصان کیا کیا ہے. کپڑے میں پتہ چل گیا، کھانے میں پتہ چل گیا، گاڑی میں پتہ چل گیا، جہاز میں پتہ چل گیا، اس میں پتہ ہی نہیں چلا what damage you have done to religion. تو بڑا خطرناک، بڑا حساس کام ہے. Is that clear؟ اس دعا کے ساتھ اگین کہ پروردگار عالم اپنی توفیقات میں ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ہمیں توفیق دے کے ہم جو ہے وہ اگر دین کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ایٹ لیسٹ دین کو نقصان نہ پہنچے. نا میرا آج کا ٹاپک آپ لوگوں کو معلوم ہے، بتایا گیا تھا آپ لوگوں کو ٹاپک کیا ہے. اچھا عجیب بات ہے، میں ہمیشہ پسند کرتا ہوں ٹاپک پہلے سے بتا دیا جائے تاکہ سننے والے آنے والے اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو کر آئیں. لیکن بہرحال جو ایگزیکٹ الفاظ ہیں میں وہ بھی آپ کو بتا دوں. اصلاح مجلس و عزاداری کے لیے لگائے گئے نعروں میں افراط و تفریط. بڑا مشکل سا عنوان ہے، اصلاح مجلس و عزاداری. Now look at this. بٹ لیسٹ آپ لوگ جب سے پیدا ہوئے ہیں خدا کا شکر ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ ہم ان گھرانوں میں ہوتے ہیں کہ جہاں ہمارے والدین ہم کو اسی وقت جب ہم گہوارے میں ہوتے ہیں، ابھی ہمارے دودھ پینے کی عمر ہوتی ہے، اسی وقت سے ہمیں فرش اعضاء کا حصہ بناتے ہیں، فرش اعضاء پر ہماری شرکت کرواتے ہیں. ہمیں اس وقت ہوش بھی نہیں ہوتا، ہمیں اس وقت خیال بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم اپنے والدین کے ساتھ کبھی ماں کی گود میں، کبھی باپ کی انگلی پکڑ کر کسی فرش اعضاء پر، کبھی کسی مجلس اعضاء میں، کبھی کسی جلوس اعضاء میں شرکت کرتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں، بہت ساری باتیں جو ہم مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں. اسپیشلی اس دور میں جہاں پر سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہم میں سے بہت سے، آپ میں سے بہت سے افراد ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس اپنا موبائل فون ہوگا، اسمارٹ فون ہوگا، تو اس میں آپ کو بہت سارے میسیجز مل رہے ہوں گے، بہت سارے پیغامات آ رہے ہوتے ہیں، بہت ساری کلپس آ رہی ہوتی ہیں، ایفس برڈس، ایسا ویسا، اچھا برا، پتہ نہیں فلاں کا ایجنٹ، فلاں کا حلال حرام، ایسا کر دو ویسا کر دو، ایسی مجلس ویسی مجلس. تو بہت ساری باتیں ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں، پکتی ہیں، ہمارے ذہنوں میں پروان چڑھتی ہیں. نا اصلاح مجلس اور عزاداری کے نام پر
بہت سارے نعرے بلند کیے گئے. اچھا دیکھیں، اعتراضات جو ہوتے ہیں عزاداری پر، اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں دا ورڈ عزاداری پر جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ دو طرح کے اعتراضات ہیں. آسان ترین الفاظ میں اس وقت مجھے چونکہ بہت ہی اپنی باتوں کو ڈائلیوٹ کر کے بہت ہی نیچے لیول پر لا کر آپ سے ڈسکس کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنی بات کو ایک حد تک آپ تک پہنچا سکیں. وہ دو طرح کے اعتراضات کون سے ہیں جو بالکل بنیادی ہیں؟ ایک وہ ہیں جو غیروں کے اعتراضات ہیں، اور دوسرے کون سے ہوں گے؟ اٹس ویری مچ کلیئر. ایک وہ ہیں جو اپنوں کے اعتراضات ہیں. اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ صاحب اصلاح مجلس و عزاداری، یہ کون سے اعتراضات کی بات ہو رہی ہے؟ غیروں کے یا اپنوں کے؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مجھے بہت فاسٹ جانا پڑ رہا ہے یہ سوچ کر کہ انشاءاللہ you all are learned people and you will be able to catch in much lesser time. بہت کم ٹائم میں آپ جو ہے وہ ڈائجسٹ کر سکیں گے بہت ساری باتوں کو. میں نے آپ سے کہہ دیا، بہرحال میری ایک مجبوری ہے کہ میں سیکنڈری لیول پر سوچ کر آیا تھا اور مجھے پرائمری لیول پہ بات کرنا پڑے گی، لیکن تھوڑا سا آپ کو بہرحال فاسٹ جانا پڑے گا، کچھ آپ کو جلدی آگے بڑھنا پڑے گا تاکہ ہم کچھ باتوں تک آ سکیں. یہ عنوان جو ہے وہ کیا بتا رہا ہے کہ ہم کن اعتراضات کی بات کر رہے ہیں؟ ان اعتراضات کی بات نہیں کر رہے جو غیروں نے ہم پر کیا ہے. رونا بدعت ہے اور ماتم بدعت ہے اور جناب علی، ہم ان کی بات نہیں کر رہے. ہم تو بات کر رہے ہیں ان کی جو ودن ہمارے اندر میں سے جو باتیں ہو رہی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اصلاح پسند لوگ ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ سسٹم کے اندر بہتری آئے، سسٹم کے اندر جناب علی اپگریڈیشن آئے، سسٹم کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے، تو وہ ظاہر سی بات ہے کرٹیکل انداز میں بات کرتے ہیں، تنقیدی لہجے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر اگین اگر آپ کو بریانی پکانا آتی ہے اور میں ایک ایکسپرٹ بن کے آیا اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی بہت اچھی بریانی پکائے، تو میں اس کی اگر خراب بریانی پکی ہوئی ہے تو تعریف نہیں کروں گا. میں کیا کہوں گا بیٹا تم نے بڑی محنت کی ہے لیکن یہاں پر خامی ہے. دیکھو اگر تمہیں واقعاً اچھی بریانی پکانا ہے تو تمہیں یہ بات کا خیال رکھنا پڑے گا، تمہیں اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا چاول بہت زیادہ نرم نہ ہو جائے کہ پتہ چلا بریانی نہ ہو گئی کھچڑی ہو گئی، اتنے زیادہ سخت نہ رہیں کہ چاول چبایا نہ جا سکے. فرض کر لیں جناب علی اس کے اندر گوشت ڈال رہے ہیں تو ایسے موقع پر ڈالیں کہ اتنا نہ گل جائے کہ ریشہ ہو کر حلیم بن جائے، اور اتنا زیادہ سخت نہ ہو جناب علی کہ چبایا نہ جا سکے. مسالہ کچا نہ رہ جائے، اتنا زیادہ پک نہ جائے کہ پتہ چلا جہاں پر مسالہ تھا وہاں پر لگا کہ سالن اور چاول کھایا جا رہا ہے. بہت ساری باتیں میں سمجھاؤں گا. یہ جو سمجھاؤں گا یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ دیانتدار ہوں، یہی مجھے بتا رہی ہوگی باتیں کہ میں آپ کے ساتھ جناب علی دشمنی رکھتا ہوں. کیا لگے گا؟ اچھا اب آپ کا دل ٹوٹ جائے گا کیونکہ آپ نے اپنے اعتبار سے بہت سی بریانی پکائی تھی اور آپ اپنے باپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ بابا ایسی باتیں کریں گے سب کے سامنے. بابا تو کہیں گے واہ میرا چاند کتنی اچھی بریانی پکائی ہے، دنیا میں ایسی اچھی بریانی نہیں تھی، تمہاری اماں تو آج تک بریانی نہیں پکا، رائٹ. بٹ اگر میں نے وہ تعریفیں کر ڈالی تو میں نے آپ کے ٹیلنٹ کو کیا کیا؟ ختم کر دیا. میں نے آپ کی صلاحیتوں کو روک دیا. میں نے آپ کو مزید پریکٹس کرنے کے لیے نہیں کہا. اگر میں دیانتدار ہوں تو میری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ میں آپ کو بہت ہی میٹھے لہجے میں، اچھے لہجے میں. تو اصلاح پسندی جب بھی آتی ہے بہرحال اس کے اندر ایک تنقید شامل ہوتی ہے، رائٹ اور رانگ. اب یہ ایک لیول ہے. اب اس میں ایک دوسری بات ہے جو مجھے سمجھانی ہے لیکن وہ بعد میں. اب آپ مجھے بتائیے کہ بہرحال اسپیشلی وہ افراد کے جو آلریڈی عزاداری کی فیلڈ میں ہیں، ذاکری کی فیلڈ میں ہیں، کیا کیا باتیں ہیں جو عزاداری کی اصلاح کے لیے آج کی جا رہی ہیں ریگارڈلیس آف رائٹ اینڈ رانگ. What are those practical things that have been discussed؟ وہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ صاحب یعنی آج ہمارے عزاداری میں کہاں کہاں پر لیکنگز ہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے سوال؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں کلیئر ہو رہی؟ یعنی آج جو ہمارے ایک رسمی عزاداری ہو رہی ہے، ہمارے یہاں جو ایک عزاداری ہو رہی ہے
کیا وہ واقعی عزاداری ہے یا رسم عزا باقی رہ گئی ہمارے پاس؟ اب ایک سوال ہے، میں نہیں میں چاہ رہا تھا آپ لوگ بولیں، لیکن میں نے بول دی ایک بات، یعنی آج وہ لوگ جو عزاداری کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، ایک جملہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آج عزا جو ہے وہ ایک رسم عزا ہے، رسم باقی رہ گئی ہے، نشستن دو گفتن دو برخاستن، بیٹھے باتیں کی کھڑے ہو گئے، اللہ خیر صلی اللہ، آئے بیٹھے کچھ نعرے اشارے لگے، کچھ رونا دھونا ہوا، کچھ سینہ پیٹا، ماتمداری کی، پھر جناب کچھ تبرک کھایا، بس اپنے گھروں کو چلے گئے۔ عزاداری یہی تھی۔ اب یہ ایک بات آئی جو اصلاح عزاداری کے نام پہ کی گئی کہ مثال کے طور پر عزاداری جو کیا ہے ہماری، رسمی عزاداری رہ گئی ہے۔ جی جناب، ناؤ آئی وانٹ یور ان پٹ، اور کیا ہے ایسی باتیں؟ اب سمجھ میں آیا سوال کیا ہے؟ دیکھیں نائس، ویری نائس، میں آپ کو روکوں گا یہاں پر ایک منٹ کے لیے۔ یہ اعتراض عزاداری پر نہیں ہے، یہ اعتراض عزادار پر ہے۔ عزادار وہ ڈریس پہن رہا ہے، عزادار وہ حرکتیں کر رہا ہے، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ عزادار، پلیز بی فوکسڈ، ورنہ بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی، ٹھیک ہے؟ عزاداری جو ہمارے عزاداری ہو رہی ہے اس پر کیا اعتراض؟ ناؤ آئی تھنک مجھے لگ رہا ہے اب بھی تھوڑا اور کلیئر ہو گیا، یا آپ لوگوں کے لیے سوال تھوڑا سا مزید کلیئر ہو گیا؟ عزاداری پر ہونے والے اعتراضات، جی جناب، اور کیا اعتراض ہے؟ جی اور وہ نہیں ہے، اور وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے جی، اسی کے خاطر جو ہے وہ امام حسین نے جو ہے کسی کو کھلانے کے لیے امام حسین جو ہے وہ چلے تھے کربلا، تو مطلب یہ چیز جو ہے وہ زیادہ میرے۔ نمبر 2، مقصد عزاداری دیٹ از امر بالمعروف والنہی عن المنکر نہیں ہے، یہ اعتراض ہے دوسرا۔ چلیں اوکے، تیسرا اعتراض، جی جناب۔ گڈ، تیسرا اعتراض یہ ہے کہ صاحب اوقات نماز کا خیال نہیں رکھا جاتا، ٹھیک ہے، گڈ۔ اب آپ لوگ سمجھ میں آنا شروع ہوا، اینڈ ناؤ یو آر اسٹارٹ گیونگ آنسر۔ جی پلیز، میں آپ کو بعد میں لیتا ہوں۔ کیا تبرکات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ کیا اعتراض کیا ہے؟ مطلب یہ کہ بہت زیادہ ایکسپینسو لوگ چاہتے ہیں کہ بہت اچھی جگہ سے کیٹرنگ سے کھانا بنوائیں، یہ اور زیادہ، تو یہ غلط ہو رہا ہے۔ یہ ایک اعتراض ہے کہ صاحب یہ جو اتنے مہنگے تبرکات ہیں۔ نمبر 4 اعتراض یہ ہوا صاحب کہ تبرکات پر اسراف، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے نا، شارٹ پہ کہ بھئی بہت زیادہ تبرکات خرچ کریں، پلیز آپ بولیں۔ سر عام طور پہ یہ ہو رہا ہے آج کل کہ ہمارے جو ناظرین ہیں یا انسٹاگرام میں وہ عموماً جو ہے وہ لوگوں کی معاشرے کی اصلاح کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتے، اور زیادہ تو کچھ لوگ اس طرح کے مجالس کو پسند کرتے ہیں کہ جہاں صرف مسائل اہل بیت بیان کیے جاتے رہیں۔ یہ ضروری ہے کہ وہ بیان کیے جاتے ہیں، لیکن عموماً یہ بھی ہونا چاہیے کہ اصلاح کی معاشرے کی اصلاح بھی میں۔ یہ آپ کو نہیں لگ رہا یہاں پہ کور ہو گیا امر بالمعروف نہی عن المنکر والے پوائنٹ میں؟ یہ میرے خیال میں، جی پیچھے ایک سیکنڈ۔ بچے باہر
میں سمجھ رہا ہوں کہ بات، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ والی بات پھر بھی اس میں آ جائے گی، تھوڑا سا براڈر اس کو اگر ہم، یہ بڑا اہم اعتراض ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس پر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب زیادہ ڈسکس ہوگا کہ صاحب جو مقصد عزاداری ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تعلیمات اہل بیت، حلال حرام، تزکیہ نفس وغیرہ، یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. تو میرے خیال میں وہ جو آپ بات کر رہی ہیں وہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ الگ ہے، لیکن الگ نہیں ہے، وہ ایک ہی بات ہے، اور وہ ایک براڈر سرکل کے اندر اسی نمبر 2 میں آتی ہیں. آگے جی جناب، لاسٹ. نئی نئی چیزیں انٹروڈیوس ہو رہی ہیں، مطلب واقعہ کربلا میں اب جب ہم سن رہے ہیں تو کہیں سے کوئی نئی چیز مطلب ایڈ ہو جاتی ہے کہ یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا. اصل جو روح عزاداری کے اب ان واقعات کو مطلب پیچھے دھکیل کر نئی نئی چیزیں لائی جاتی ہیں. مثلاً ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو دیکھی کہ امام حسین ذبح نہیں ہوئے تھے، ان کی شبی ذبح ہوئی، اور کافی سارے وہاں پر لوگ موجود تھے اور وہ واہ کر رہے تھے، اور ان کی بات میں جو ہے وہ کہ، اور کہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جناب زینب امام تھی، کیونکہ جناب زین العابدین علیہ السلام ان کے سامنے چپ تھے، تو امام کے سامنے چپ رہتے ہیں. اسی طرح کی وہ کافی ساری عجیب سی باتیں کر رہے تھے کہ پانی تو بند ہی نہیں ہو سکتا تھا، پانی کیسے بند ہو گیا؟ امام حسین کو بہت وہ رکھتے تھے اپنے اندر. تو مطلب آگے جا کر لوگ اس طرح سوچیں گے کہ یہ سب باتیں ہو ہی نہیں سکتی تھی، مطلب اصل روح جو ہے وہ کھینچ رہے. میرے خیال میں اس کو ہم یوں کہیں کہ بغیر مطالعے کے جاہلانہ انداز سے جسے آئمہ نے بہت برا سمجھا کہ جاہلانہ انداز سے بغیر پڑھے آ جاتے، ہاں، یا بغیر غیر علمی مجالس وغیرہ. ٹھیک ہے نا، اوکے. تو اب میرا خیال ہے کہ یہاں تک آتے آتے اب ایک بڑی حد تک آپ لوگوں کے لیے باتیں کلیئر ہو گئیں کہ ہمارا اصل میں ٹاپک ہے کیا آج کا. کلیئر ہوا آپ لوگوں کے لیے نہیں؟ ہیلو، بڑی حد تک کلیئر ہو گیا کہ آج ہم کس ٹاپک پر آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ بہرحال اصلاح عزاداری کے نام پر جو باتیں ہوئیں. اچھا، اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے، سمجھانا کیا ہے آپ کو کہ ہمیں جو پورا عنوان تھا وہ میں نے آپ کو شاید بولا تو صحیح، لکھا نہیں میں نے سامنے. اصلاح مجلس اور عزاداری کے نام پر لگائے گئے نعروں میں افراط و تفریط. افراط و تفریط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیادتی کر دینا، یا مثلا بہت بے تک الزامات لگانا. یعنی سمجھانا یہ ہے کہ بہت سارے باتیں اچھی ہوں گی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر بات اچھی ہو. تو اب یہ اگین بہت، جیسے میں بار بار میں مجبور ہو کر بول رہا ہوں کہ بہت ہی سیکنڈری لیول کی باتیں ہیں. جب آپ لوگ پریکٹیکلی شروع کریں گے نا مجالس پڑھنا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیسے ہو رہی ہیں، کس طرح سے ہو رہی ہیں، بہت ساری باتیں. بٹ اسٹل اہم ترین بات مجھے لگتا ہے کہ جو میرے ذہن میں آئی بھی، میں نے آپ سے کہی بھی، سب نمبر 1 کے طور پر میں نے لکھا، اگر شاید میں نے نہ بھی لکھا ہوتا، اگر آپ لوگوں کے لیے بات واضح ہوتی تو شاید میرے خیال میں جو سب سے اہم آتی بات وہ یہ کہ عزاداری رسمی رہ گئی. رسمی رہ گئی تو جناب جو کسی نے کہا کہ صاحب نعرے لگاتے رہیں بس ختم، اور اصلاح کی بات جو تہذیب کی انہوں نے بات کی. دوسری بات اسی پہلی بات کا ریپلیکا ہے، یا اسی کا جناب علی ایک سکے کا دوسرا رخ ہے. انہیں اگر یہ سکہ نہیں ہے اصلاح والا، تزکیہ نفس والا، امر بالمعروف والا، تعلیمات اہل بیت والا، تو دوسرا سکہ کیا ہے؟ دوسرا رخ یہی ہے کہ یہ رسمی ہے، بس آتے ہیں بیٹھتے ہیں باتیں کرتے چلے جاتے ہیں، ختم، اللہ خیر چلا، اور کیا، رائٹ اور رانگ. تو پھر آپ جو بھی کرتے رہیں، پھر آپ جاہلانہ باتیں بھی کریں تو وہ بھی آ جائیں گی اس کے اندر، کیونکہ آپ کو اس سے مقصد تو ہے ہی نہیں نا کہ اصلاح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، آپ نے تو صاحب کھانا پوری کرنی ہے، آنا ہے، چلے جانا. اب اس کے اندر نو ڈاؤٹ ایک حد تک بات صحیح بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ عزاداری کیوں؟ یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ سارے اعتراضات پر آتے آتے یعنی جو بنیادی طور پر عزاداری ہے، اچھا کچھ اعتراضات تبرکات پہ اسراف ہو رہا ہے، یہ اگین عزاداری پر اعتراض والی بات نہیں ہے. بچوں کی شرکت کو یقینی بنایا جانا چاہیے، یہ سسٹم آف عزاداری پہ اعتراض کی بات نہیں ہو رہی. ایک کہ بھئی آپ والدین کی تربیت کریں کہ بھئی بچوں کو لے کر آئیں، یس 100% اگری
کہ بچوں کو لایا جائے, بچوں کو جناب علی شرکت کروائی جائے. ہاں طریقہ کار ایسا نہ اختیار کیا جائے کہ باقی سارے عزادار ڈسٹرب ہو جائیں. آف کورس اس کا آپ کو خیال رکھنا. اتنا چھوٹا بچہ آ گیا مثال کے طور پر کہ جو اس گرمی کی شدت کو ہی برداشت نہیں کر پا رہا اور مسلسل روئے جا رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ جو خواتین باقی مجلس سننے کے لیے آئی ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گی, بری طرح سے ڈسٹرب ہو جائیں گی. تو پورا ایک ماحول جو بنا ہوا ہوتا ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کوئی بھی ایک اسپیشل ارینجمنٹ خواتین کے لیے, وہ ان بچیوں کے لیے کہ جو اپنے بچوں کو, چھوٹے بچوں کو اسپیشلی نونہالوں کو لے کر آ رہی ہیں, 2 سال 3 سال 1 سال 4 سال تک کے بچوں کو, ایسا سپریٹ ارینجمنٹ ہو کہ جناب علی وہ بچے مجلس میں سن بھی سکیں. اور اگر ڈسٹرب ہونے تو ایک ڈسٹرب ہونا ہو رہا ہو, سبھی سب وہاں جو ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو چلو بھی ٹھیک ہے, اب جو سب کا ہوگا وہ دیکھا جائے گا, پھر وہ ٹھیک ہے, وہ بچے خود بخود اس فضا میں سانس تو لے رہے ہیں اور وہ ہو جائے گی زیادہ. لیکن ہم آتے ہیں مین اعتراضات پر, جنہیں ہم جب ذاکری کے لیول پر آتے ہیں تو اس وقت ہم جو ہے وہ بہت ہی مطلب عوام الناس سے بات نہیں کر رہے ہیں اس وقت. یہ جو اعتراض ہے تبرکات پر, بہت سے لوگ کرتے ہیں اعتراض, یس, اور یہ والا جو اعتراض ہے یہ بڑا خطرناک اور بڑا لمبا قسم کا اعتراض, اگر اس کے ہم جائیں ڈیٹیل میں, وہ یہاں تک جاتا ہے جناب علی کہ آپ اتنا پیسہ جو عزاداری کے نام پہ خرچ کر رہے ہیں, یعنی جب آپ کاؤنٹنگ میں جاتے ہیں پوری دنیا میں تو بلا مبالغہ کروڑوں نہیں, بلا مبالغہ, یعنی اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہو رہا, بہت کلیئر, اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں. محرم کے 2 مہینہ 8 دن پوری دنیا میں جو عزاداری کے نام پر خرچ ہوتا ہے وہ اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں. اب چاہے وہ 1 ارب ہے, چاہے 1.5 ارب ہے, چاہے 2 ارب روپے. لیکن آپ سوچیں اگر 2 ارب روپے ہر سال ہم 2 ارب روپے کی یونیورسٹیز بنائیں پوری دنیا میں, ہر سال صرف اتنا کریں, 2 سال 2 ارب کی یونیورسٹیز بنائیں, اور بتا دیں کہ صاحب صرف خالصتاً شیعہ بچوں کے لیے ہوگی, تو 10 سال کے اندر ہمارے پاس کتنی یونیورسٹیز ہوں گی؟ ود ان 10 ایئرس. آج تو 1400 سال ہو گئے. ایک یونیورسٹی اگر 1 ارب روپے کی بنتی ہے مثال کے طور پر, تو 1 سال میں 2 یونیورسٹیاں, 10 سال کے اندر 20 یونیورسٹیاں آپ کے پاس دنیا بھر میں شیعہ بچوں کے لیے موجود ہوں گی صرف 10 سال میں. ہاں قربانی کہہ دینی پڑے گی, بس 10 سال تک مجلس ماتم میں ایک پانی کا کپ بھی نہیں ملے گا صاحب, اس لیے کہ اب سارا پیسہ کہاں لگانا ہے؟ یونیورسٹی میں لگانا ہے. تو آپ ایکسپیکٹ مت کریں کہ صاحب آپ گھر سے باہر نکلیں گے اور ایک چھوٹی سی سبیل بھی ہوگی جہاں پر آپ کو سادہ پانی پلایا جا رہا ہوگا, وہ پیسہ بھی کہاں لگانا ہے؟ یہ ایک ایکسٹریم وہاں تک بھی جا رہا ہے اس کا, ٹھیک ہے, اور ایسے لوگ آپ کو ملیں گے معاشرے میں. تو یہ بھی ایک اعتراض ہے. مجھے لگتا ہے کہ باتوں باتوں میں جواب خود بخود مل گیا. یعنی 10 سال تک آپ کی ساری مجلسیں بغیر تبرک کے ہو رہی ہوں گی, بغیر کسی پانی کے تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر وہ ہو رہی ہوں گی؟ آج آپ کھانا کھلاتے پھر بھی لوگ نہیں آتے ہیں, آج آپ تبرک دے رہے تھے پھر بھی لوگ نہیں آتے ہیں, جو آپ کچھ نہیں دے رہے ہوں گے. خیر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں, کھانے کے لیے نہیں آتے. یہ والا ٹاپک خطرناک ہے, میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں, میرے پاس بہت سارے آنسرز ہیں. ایک تو جوابات سن لیں. جس آدمی کو اعتراض ہے نا امام حسین کی نیاز پر, جو انہوں نے بات کی اسراف والی, ٹو این ایکسٹینڈ میں اس کو ابھی اسراف نہیں کرنا چاہیے. ایسا دکھاوا تماشا نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب ہم نے تو گویا پتہ نہیں ایک واہ کروانے کے لیے ریگارڈلیس کہ مولا حسین کو خوش ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں, دنیا میں کم از کم جو ہے میری بڑی بلے بلے ہونی چاہیے کہ صاحب بڑی زبردست میں نے جو احتیاط کروائی. ٹھیک ہے آپ کیئر کریں, مولا حسین کا عزاداری کا خیال رکھیں, عزادار کا خیال رکھیں, ایک سسٹم کا خیال رکھیں, یس وہ والا اسراف اس کی. لیکن یہ اعتراض جب دوسرے انداز میں آتا ہے وہ بڑا خطرناک بن جاتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اعتراض کرنے کا حق اسی کو ہے جو اپنے بچے کی برتھ ڈے پہ خرچ نہ کرتا ہو, جو اپنے بچے کی شادی پہ ولیمے پہ خرچ نہ کرتا ہو, جو اپنا گھر کے فرنیچر چینج کرنے پہ خرچ نہ کرتا ہو. جب بچے کی برتھ ڈے آتی تب اس کو خیال نہیں آتا کہ میں مثال کے طور پر بچے کی برتھ ڈے پہ لاکھ روپے خرچہ کروں, اس سے اچھا ہے کہ میں کسی 2 بچوں کی فیس دے دوں, 2 سال کی فیس ہو جائے گی. وہاں اسے جو تعلیم یاد نہیں آتی مسلمانوں کی. ولیمے پر جو 10 لاکھ روپے کا خرچہ کر رہے ہوتے ہیں انہیں یاد نہیں ہوتا کہ 10 لاکھ روپے سے جو ہے وہ 20 بچوں کی سال کی تعلیم ہو جائے گی. جب مولا حسین کی نیاز کی باری آتی 25,000 روپے کی, تو ان کو صاحب تعلیم یاد آ رہی ہوتی, تب ان کو یونیورسٹی یاد آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ اصل میں جو ہے وہ یہ بلا وجہ کی بکواس ہے.
کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں. ایکچولی اگر عزاداری کے نام پر 2 ارب روپے خرچ ہو رہے ہیں تو آپ یقین جانیے اس کے نتیجے میں دنیا بھر میں بے شمار تعلیم کے، صحت کے پروجیکٹس ہیں جو چل رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس فرش اعضاء پر آنے کے بعد آپ بہت کچھ سیکھ کر جاتے ہیں. آپ یہاں سے آنے کے بعد حوصلہ لے کر جاتے ہیں مزید خرچ کرنے کا. اگر یہ حوصلہ دلانا ختم ہو گیا تو 10 سال تک یونیورسٹیز بننا بند ہو چکی ہوں گی. یعنی آپ مطمئن رہے کہ 2 سال 3 سال 4 سال یونیورسٹیز بنیں گی، 5ویں سال نہ مجلس ہوگی نہ یونیورسٹی ہوگی. تو ایسی بہت ساری سازشیں کی گئیں اور ہم نے ان کی سازشوں میں نہیں آنا. بات کہیں سے کہیں نکل گئی. آ جائیے اہم ترین بات، رسمی عزاداری. یہ نہیں ہونی چاہیے، مقصد ہونا چاہیے عزاداری کا. اور وہ مقصد مختلف انداز سے آپ لوگوں کے پاس آیا، اور میں مطمئن ہوں کہ آپ بڑے سچے دل کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ آپ ان باتوں کو میرے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ صاحب امر بالمعروف نہی عن المنکر، تزکیہ نفس، معرفت دین، احکام حلال حرام، سارے. یس. اب تھوڑا سا جلدی جلدی باتیں کریں گے اس لیے کہ مجھے 6 بجے ہر صورت ختم کرنا ہے. اینڈ رائٹ ناؤ وی آر ایٹ 5:30. وی ڈونٹ ہیو مور دین 30 منٹس. اچھا، سب سے پہلی بات مجھے ایک چھوٹا سا قصہ شیئر کرنا ہے. آپ کو کچھ اندازہ ہوگا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. جو سینئر اسٹوڈنٹس، مجھے کچھ 1-2 چہرے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے مجھے پہلے سنا ہے، تو ان کو اندازہ ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، کہتے ہیں ایک قصہ رمضان کے مہینے میں چلا سوشل میڈیا پر، میں بھی آپ لوگوں نے سنا ہو، دیکھا ہو، پڑھا ہو، کہ ایک مسلمان کی ایک نان مسلم سے بات ہو رہی تھی. تو اس نان مسلم نے کہا کہ یار بڑی ہمت کا کام ہے تمہارا، تم روزہ رکھتے ہو صبح سے لے کر جناب علی جو ہے وہ شام تک 12 نہیں 14 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے، کچھ جگہوں پر 18 گھنٹے تم بھوک پیاس برداشت کرتے ہو. اب اس مسلمان کو بڑا اچھا لگا کہ یار تعریف ہو رہی میری. اس نے کہا پہ تم کیا سمجھتے ہو، صرف بھوک پیاس تھوڑی ہوتی ہے. رمضان کا مہینہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا مہینہ نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں ہمارا آنکھوں کا روزہ بھی ہے، ہمارا کان کا روزہ بھی ہے، ہمارا زبان کا روزہ بھی ہے. تو کیا مطلب؟ کہ صاحب رمضان کے مہینے میں ہمیں زبان کا بھی روزہ ہے، جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، غیبت نہیں کرنی، تہمت نہیں لگانی، کسی کو جناب علی الزام تراشی نہیں کرنی. کانوں کا روزہ ہے ہمارا، ہم کسی کی غلط بات نہیں سن سکتے، کسی کے بارے میں کوئی غلط چیز نہیں سن سکتے، گانے نہیں سن سکتے، غیبت نہیں سن سکتے، جھوٹ. ہمارے جناب علی آنکھوں کا روزہ ہے، ہم غلط مقام پر نہیں جا سکتے، غلط چیز نہیں دے سکتے، کسی کے ہم ٹو میں نہیں رہ سکتے. یہ انہوں نے جناب علی سارا بتایا. وہ نان مسلم دیکھتا رہا، کہنے لگا اچھا صرف 1 مہینہ، ہم پر تو پورا سال پابندی ہے، ہمیں تو 12 مہینے اجازت نہیں جھوٹ بولنے کی، ہمیں تو 12 مہینے اجازت نہیں کسی پہ الزام لگانے کی، ہمیں تو پورا سال جو ہے وہ دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں تو پورا سال جناب علی جو ہے وہ جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں تو پورا سال کسی کو غلط نظر سے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں تو پورا سال کوئی غلط بات سننے کی اجازت نہیں ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ یعنی تزکیہ نفس صرف مولا حسین کی مجلس میں کیوں یاد آ رہا ہے؟ صرف 2 مہینے، باقی تزکیہ نہیں کرنا. یہ حلال و حرام محرم کے عشرے میں ہی کیوں یاد آ رہا ہے آپ کو؟ کہ باقی سارا سال حلال حرام نہیں سکھانا کسی کو، نماز نہیں پڑھوانی. بات یہ ہے کہ ہر سخن جائی و ہر نقطے مقامی دارت. دیکھیے یاد رکھیے گا ہر چیز اپنے وقت اور موقع پر اچھی لگتی ہے. میں بہت اہم باتوں کی طرف آ رہا ہوں، اس پہ غور کیجئے گا، اور بہت ذمہ داری کے ساتھ کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. خدا کرے بنیادوں میں یہ باتیں بیٹھ جائیں تو میں سمجھوں گا کہ خدا اللہ کرے ہم سب وہ کریں جو اہل بیت ہم سے چاہتے ہیں، جناب زہرا ہم سے چاہتی ہیں، جو پیغمبر اکرم ہم سے چاہتے ہیں، جو اہل بیت اطہار ہم سے چاہتے ہیں. آج بڑے حساس مقامات سے گزر رہی ہے عزاداری، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. بڑی دیانتداری کے ساتھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، مخلص ہیں، لیکن کچھ باتوں کو سمجھنا ضروری ہے.
کچھ باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. میں آسان الفاظ سے بات شروع کرتا ہوں، پھر اوپر کے لیول تک لے کر جاؤں گا. فرض کریں میں آپ کا ٹیچر رہا، ایک دن کے لیے نہیں، ایک ہفتے کے لیے نہیں، ایک مہینے کے لیے نہیں، 3-4 سال کے لیے. ہر ہفتے میں آپ کو آ کے پڑھاتا رہا. آپ کسی ایسے ٹیچر کا تصور کریں جس سے آپ ہر ہفتہ پڑھتے ہیں، 3-4 سال 5 سال 10 سال سے پڑھ رہے ہیں. خود بخود آپ کا ایک اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے استاد کے ساتھ. آپ بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات ان سے کرتے ہیں کہ جو شاید ہر ایک کے سامنے آپ نہیں کر سکتے ہیں. اب جناب اس استاد کے باپ کا انتقال ہوا، جو آپ کی استانی تھی مثال کے طور پر، ان کے ابو کا انتقال ہو گیا. آپ جائیں گے تعزیت کرنے کے لیے؟ نہیں. ہیلو، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے ابو کا انتقال ہو گیا، امی کا انتقال ہو گیا، تو آپ تعزیت کے لیے اپنے استاد کے گھر جائیں گی کہ نہیں جائیں گی؟ گریہ کریں گی، روئیں گی. آپ کی استانی ہیں، آپ کی محبت سے انہوں نے پڑھایا ہے، اتنے سال آپ کی مینٹورنگ کی ہے، تربیت کی ہے. وہاں پر میں آپ سے کہوں کہ بھائی ایک سیکنڈ، سوری، ہیلو، کہاں جا رہے ہو؟ آپ لوگ سب تعزیت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے تمہارا جانے کا؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ تو سیدھی بات ہے، استاد ہیں، میری ماں کی جگہ پر ہے، میری بڑی بہن کی جگہ پر ہے، انہوں نے میری اتنے سال تربیت کی ہے. وہ غم کے عالم میں ان کی اماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں پرساد کے لیے دینے جا رہی ہوں، میں تعزیت کرنے جا رہی ہوں. ختم ہو گئی بات. عجیب بات ہے. وہاں بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ مقصد کچھ بھی نہیں ہے سوائے تعزیت کے، سوائے پرسہ دینے کے. مولانا حسین کے اندر مجھے بہت سارے مقاصد یاد آ جاتے ہیں. کیوں یاد آتے ہیں؟ میں منع نہیں کر رہا. مولانا حسین کی مجلس اعزاز جو ہم برپا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں پاپا؟ کس نے کہا ہمیں برپا کرنے کا؟ کس نے کہا مجلس برپا کرو؟ ہلو، نہیں، کس نے کہا ہم سے؟ کس کے کہنے کی وجہ سے نسلوں سے ہوتی جا رہی ہے؟ جناب زینب نے کہا. اس سے پہلے کس نے کہا؟ رسول خدا نے کہا. اور کس نے کہا؟ بی بی فاطمہ نے کہا. بی بی فاطمہ نے امام حسین کی شہادت کے بعد کیا شہادت سے پہلے کہا؟ واو، اب تو شہید بھی نہیں ہوئے. ہلو، ابھی تو شہید نہیں ہوئے. کس کی عزاداری؟ کون سی عزاداری؟ یا رسول اللہ آپ ہم سے کیوں عزاداری کروا رہے ہیں؟ آپ خود کیوں عزاداری کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلا عزادار کون ہے امام حسین کا؟ واو، جناب آدم علیہ السلام. میرے اور آپ کے سب کے جد جناب آدم. یس، ہی از دا فرسٹ. حضرت آدم از دا فرسٹ. احادیث میں اور روایات کے اعتبار سے جو پہلا انسان ہے وہ عین ممکن ہے اس سے پہلے بھی عزادار ہوں، جناب جبرائیل وغیرہ، وہ مجھے نہیں پتہ. اس لیے کہ اتنا طے ہے کہ پہلے مصائب جو پڑھے ہیں پروردگار عالم کی طرف سے جناب آدم کے سامنے، وہ جناب جبرائیل نے پڑھے. لیکن وہی والی بات ہے کہ جو پہلی مرتبہ پڑھے گا جناب آدم کے لیے، لہٰذا میں جناب آدم کا نام لے رہا ہوں. دا فرسٹ ٹو کرائی فار امام حسین از حضرت آدم. جا کے کتابوں کے اندر پڑھیں، کتابیں موجود ہیں. کتنے سو سال تک دعا قبول نہیں ہوئی. جناب جبرائیل نے کہا کہ آدم ہم تمہیں سکھاتے ہیں. جب دعا مانگی، خدا میں کیا کروں؟ جناب جبرائیل آئے، کہ تم ان 5 کا نام لے کر دعا مانگو، خدا تمہاری دعا قبول کرے گا. کس کا نام؟ کہو تم بحق محمد انت المحمود. محمد کا نام لے کر فاستہ دو. فاطمہ کا نام، جناب زہرا کا نام، مولا کائنات کا نام، سرکار مصطفیٰ کا نام. آخر میں کہا کہو بحق الحسین. جناب آدم نے کہنا چاہا، گلے میں آواز پھنسی، آنکھوں میں آنسو آئے، تڑپ گئے. جبرائیل یہ حسین کون؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نام لینا چاہتا ہوں، میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. نہ جان نہ پہچان دی نہیں جناب آدم. یہ کون ہے؟ میں نہیں لے پا رہا ہوں نام اس کا. پہلی مرتبہ جناب جبرائیل نے مصائب پڑھے. اے آدم تمہیں نہیں معلوم تمہاری نسل میں سے ایک پیغمبر ہوگا، اس کا نواسا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوک اور پیاسا مارا جائے گا. آسان ترین الفاظ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مجھے اور آپ سے پوچھا جائے عزاداری کا مقصد کیا ہے،
کہو وہی مقصد ہے جس مقصد کی خاطر حضرت آدم روئے تھے. تہذیب نفس کے لیے روئے تھے, امر بالمعروف, بہت حساس ٹاپک ہے مجھے معلوم ہے, واللہ میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہ رہا. آپ میں سے جتنے جوابات دیے تھے پلیز محسوس نہ کریں کہ میں ان پر پن پوائنٹ کر رہا ہوں, انگلی اٹھا رہا ہوں, نہیں, قطعاً نہیں. آپ کی سوچ بہت اچھی ہے. مجلس اعظم میں مصائب پڑھنے سے پہلے یہ ساری باتیں ہونی چاہیے. اصلاح کی بات کریں, ضرور بات کریں. حلال و حرام سکھائیں, ضرور سکھائیں. تہذیب نفس پر بات ہو, یقیناً ہو. واللہ میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا, سپورٹ کرتا ہوں, اپریشیٹ کرتا ہوں. آزاداری کا مقصد یہ نہیں ہے. اگر آپ مجھے کہتے ہیں نا آزاداری کا مقصد امر معروف ہے, سوری. اگر آپ کہتے ہیں القائم کا مقصد ہے تہذیب نفس, لہٰذا پورا سال کلاسز بھی ہوتی ہیں, اساتذہ آتے ہیں, واجب حرام حلال پتہ نہیں توزیل مسائل, فقہی مسائل, اخلاقی مسائل, یس مقصد ہے, باقاعدہ سکھا رہے ہیں. اور اس میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جو سکھانے کے لیے خیال رکھی جانی چاہیے. اور ڈیز میں نہیں بلایا جاتا, چھٹی کے دن سیٹرڈے سنڈے کو بلایا جاتا, کھانے کے وقت نہیں بلایا جاتا, امتحانات کے دنوں میں نہیں بلایا جاتا یا کم بلایا جاتا ہے, رائٹ. خیال رکھا جاتا ہے. بہت زیادہ بارش ہو جائے تو اناؤنسمنٹ آ جاتا ہے آج کلاس کینسل ہو گئی, بیکاز مقصد ہی وہاں پر ہے کہ دین سکھایا جائے. آج تک بھی ایسا ہوا کہ بارش ہوئی تو مجلس کینسل ہو گئی؟ ہوا کہ صاحب آج بارش بہت ہے مجلس کینسل. اس مطلب بارش کا ایام چل رہے ہیں, عزاداری کو ایسا کرتے ہیں لیٹ کر دیتے ہیں, پہلی سے 10 محرم کی جگہ 11 سے 20 محرم کر دیتے ہیں. تھی نا بارشیں اس سال تو کر دیتے. القائم کی کلاسز تو لیٹ ہو جاتی ہیں, چھٹی ہو جاتی ہے, ہمارا اسکول بند ہو جاتا ہے. سب بارش ہو گئی اسکول بند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب اسکول بند ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ تو کر دو مجلس بند. جہاں مقصد سکھانا ہے وہاں ان سارے نارمز کا خیال رکھا جائے گا جو سکھانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. جہاں مقصد تعزیت ہے, پرساداری ہے, وہاں تعطیل نہیں ہوتی. کسی کے باپ کا جنازہ اس لیے ڈیلے نہیں ہوتا کہ آج بارش ہو گئی جنازہ ڈیلے ہو جائے گا. باپ کا جنازہ ہے وہ تو اٹھاؤں گا. اور اگر باپ کا جنازہ ڈیلے کرتے بھی ہو تب بھی سن لو, حسین وہ ہے جو بے ابی انت و امی, مولا میرے باپ کا غم تو لیٹ ہو سکتا ہے, تیرا غم لیٹ نہیں ہو سکتا. جس حسین ابن علی. فرش عذاب بچھانے کا مقصد, مجلس عذاب اپا کرنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے, اہل بیت اطہار سے اپنے عشق اپنی مودت کا اظہار کرنا. دیٹس اٹ, ختم ہوگی بات. پھر بے شک آپ جناب علی تہذیب نفس کی بات کریں, امر بالمعروف کی بات کریں, نہی عن المنکر کی بات کریں, مجھے کوئی حرج نہیں ہے. اب جب ذاکرات بنیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا, جب ذاکرات بنیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا 80 to 90% لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو ذاکرات ہیں, وہ اس بات کی تائید کریں گے یقیناً. جب آپ کو مجلس پڑھنے کے لیے بلائیں گے نا تو وہ کبھی اس بات پہ ضد نہیں کریں گے کہ آپ نماز کے موضوع پر بات کریں یا روزے کے موضوع پہ بات کریں یا پتہ نہیں حج کے موضوع پہ بات کریں یا زکوٰۃ کے موضوع پہ بات کریں گے. وہ ایک ہی درخواست کریں گے, آپ مجلس پڑھنے آ رہی ہیں نا, دیکھیں ہمارے گھر سالانہ مجلس ہے, ہم ہمیشہ مولا عباس کے مصائب پڑھواتے ہیں, آپ مولا عباس کے مصائب پڑھ دیجیے. سب اتنے سال سے کروا رہے ہو تو وہ چھوڑ دو, کسی اور کے مصائب پڑھوا لو. نہیں, مصائب تو مولا عباس کے ہی ہوں. کوئی کہہ کر دیکھو ہمارے یہاں شہزادہ علی اصغر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں, اب وہ پڑھ دینا. کوئی کہہ کر جناب سکینہ کے مصائب پڑھ دینا. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہ کچھ اور ہوتا؟ یہ ہے روح ہے عزاداری. مجھے پرسا دینا ہے, مجھے غم منانا ہے, مجھے آنسو بہانے. امام حسین پیدا بھی نہیں ہوئے جناب آدم رو رہے ہیں, صدیاں پڑی ہیں جناب نوح رو رہے ہیں, جناب عیسیٰ رو رہے ہیں, جناب موسیٰ رو رہے ہیں, جناب ابراہیم رو رہے ہیں. پاپا کیوں رو رہے ہو؟ تم نے تو دیکھا بھی نہیں حسین کو, تمہیں تو پتہ ہی نہیں حسین کون ہے. حسین کی ولادت ہو رہی, پیغمبر رو رہے ہیں, جناب زہرا کو رلا رہے ہیں, یا رسول اللہ ایک دن صبر کر لیں, کل بتا دیجیے گا. نہیں, ابھی بتاؤں گا. آج اصلاح عزاداری کے نام پر میں نے ایک جملہ کہا تھا شروع میں, جب آپ اناڑی پن سے بریانی بنانے بیٹھ جائیں گی نا تو سب کچھ ہوگی سوائے
تماشا یہ ہے کہ عزاداری میں سب کچھ ہے سوائے عجیب بات ہے، عزاداری میں سب یاد آ رہا ہے، نہیں یاد آ رہا تو عزاداری یاد نہیں آ رہی. میرا دل جلتا ہے. اور یہ کون لوگ ہیں اصلاح پسند ہیں؟ میں مطمئن ہوں انجانے میں کر رہے ہیں. میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، خدا نہ خاصہ کسی پر نہیں اٹھا رہا. لمبے لمبے میسیجز میرے پاس آ رہے ہیں ایام رضا کے شروع سے پہلے اشرے تک، عزاداری یعنی یہ، عزاداری یعنی یہ، عزاداری یعنی یہ، لمبے لمبے میسیج. عزاداری یعنی پتہ نہیں کیا تھا، عزاداری یعنی وحدت، عزاداری یعنی نماز جماعت، عزاداری یعنی پتہ نہیں ایثار، عزاداری یعنی ہمارے گروپ ہے علماء کرام کا. وہ اتفاق کی بات ہے کہ مجھ جیسا جاہل بھی اس کے اندر ایڈ ہو گیا، پتہ نہیں کس نے ایڈ کر دیا، کیوں ایڈ کر دیا، حالانکہ سب علماء کا گروپ ہے. تو اس میں ہم دیکھتے رہے تو علماء کیا باتیں کر رہے ہیں. کسی نے والا میسیج ڈال دیا اس علماء کے گروپ پہ، تو سارے کے سارے علماء وہاں پر. تو ایک عالم دین نے کامنٹ کیا کہ یار عزاداری سب کچھ ہے، عزاداری ہی نہیں ہے. کوئی تو ہو تو یہ لکھتا عزاداری یعنی کہ ریا، عزاداری یعنی درد، عزاداری یعنی عشق، عزاداری یعنی مصائب، عزاداری یعنی سید سجاد کی آنکھوں سے گرتے ہوئے خون کے آنسو، عزاداری یعنی سکینہ کے گالوں پر لگتے ہوئے تماچوں کا درد. کوئی یہ تو لکھتا سب کچھ ہے عزاداری، عزاداری نہیں ہے صرف. کوئی ذاکر اگر 5 منٹ کی جگہ 6 منٹ مصائب پڑھ دے، اپنے دلوں میں مصائب کیوں پڑھے؟ یعنی 1 گھنٹہ سب کچھ ہے. جس کے لیے آئے ہو 5 منٹ سے زیادہ نہ ہو. کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ کیوں آئے ہو؟ جب کوئی اپنے گھر میں فرش عزا بچھاتا ہے، کیوں بچھاتا ہے فرش عزا؟ اب کبھی کسی سے پوچھیں آپ نے فرش عزا بچھایا گھر پہ، آپ نے مجلس پڑھنے کے لیے بولا ہے، کیوں فرش عزا بچھایا ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ پاپا اس لیے کہ مجھے بتایا گیا جب فرش عزا بچھاتے ہو تو بیوی اپنے بچے کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہے. اگر اس کو دین سکھانا ہوتا ہو تو پورے سال کلاس کا انتظام کرتی ہے اپنے گھر پہ. بھائی وہ پورے سال میں ایک مجلس بچا رہی ہے، وہ اس وقت دین سکھانا ذمہ داری میں انکار نہیں کر رہا. پلیز میری بات کو سمجھیے گا. آپ کسی کے ولی میں ماتم داری شروع کر دیں، ہو سکتی ہے بھی مولا حسین کا غم تو ہر جگہ ہو سکتا ہے، کر دیں. آپ کسی کے گھر میں برتھ ڈے پارٹی، وہاں پر جا کر آپ ماتم پڑھنا نوا کرنا شروع کر دیں، نوا پڑھنا ماتم کرنا شروع کر دیں، ہو سکے گا؟ لوگ جوتے مار کے بھگا دیں گے یا نہیں بھگا دیں گے؟ بھائی آج خوشی منانا ہے تو خوشی مناؤ. آج میں نے فرش عزا بچھایا ہے بھائی، اب آپ برتھ ڈے کے اندر جنرلی شروع ہو جائیں. دیکھو آج برتھ ڈے سائڈ پہ رکھو، اکنامکس پر بات ہوگی، میتھس پڑھایا جائے گا، فزکس کیمسٹری پڑھائی جائے گی، حلال اور حرام سکھایا جائے گا. بھائی برتھ ڈے میں بلایا ہے، مجلس میں بلایا ہے، کیا کر رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہر چیز فرش عزا جو بچھایا جا رہا ہے محرم کا، وہ صرف اور صرف ایک بات کے لیے، اہل بیت اطہار سے اپنے عشق و مودت کے اظہار کے لیے. دیٹس اٹ. دیکھیں 2 باتیں جو مجھے سمجھانی ہے، بہت ہی کلیئر، بہت اچھے سے اس بات کو سمجھیں. واقعاً دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے اور بہت کم وقت بچا. دو چیزیں ہیں، ویسے تو خیر بے شمار چیزیں، 2 چیزیں ہیں جو میرے اعتبار سے کربلا میں اتنے عروج پر ہیں کہ اتنے زیادہ عروج پر کوئی اور چیز نہیں ہے. بہرحال ایک خیال ہے، ایک نظریہ ہے، آپ کو اختلاف کرنے کا حق ہے. وہ 2 چیزیں کون سی ہیں جو اپنے کمال پر نظر آتی ہیں، اتنے عروج پر کوئی چیز نہیں ہے. نمبر 1 سرکار سید الشہداء اور ان کی جو پوری فوج ہے، جو ان کے اقربا ہیں، جو ان کے انصار ہیں، جو ان کے خاندان کے افراد ہیں، ان پر ڈھائے گئے مصائب اس کمال پر ہیں کہ کائنات میں اس کمال کے مصائب کہیں نظر نہیں آتے. 1 نمبر 2 سرکار سید الشہداء کی شجاعت، مولا حسین کی شجاعت بھی اپنے کمال پر ہے. اس جیسی شجاعت آپ کو دنیا میں نظر نہیں آتی. یعنی
آپ دنیا کے جتنے بڑے بڑے پہلوان ہیں نا ان کا کمپیریزن کر کے دیکھیں. بظاہر تو خیر مولا حسین کا کمپیریزن کسی سے بنتا ہی نہیں, لیکن بڑے بڑے پہلوان کا کمپیریزن. تو بابا دنیا کا بڑے سے بڑا پہلوان بھی آ جائے, کمپیریزن اس لیے نہیں بنتا کہ کوئی پہلوان آپ ایسا لا ہی نہیں سکتے جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو لڑ لو, بھائی وہیں ختم ہو جاتی. 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد تلوار اٹھانے کی ہمت کس کے اندر ہے؟ نمبر 1, یہ بھوک اور پیاس مار ڈالتی ہے انسان کو, نمبر 1. نمبر 2, ایک جنازہ انسان اٹھا لے تو بڑے سے بڑا پہلوان ویسے ہی پانی ہو جاتا. یعنی کسی پہلوان نے اپنے 18 سال کے بیٹے کا لاشا اٹھایا اور اسے کہا جی آپ تم لڑو میدان میں جا کر, پاگل ویسے ہار کے آ جائے گا وہ, میرے میں ہمت ہی نہیں ہے. میری نگاہوں میں میرے بیٹے کا جنازہ ہے, ایک جنازہ. حسین بن علی نے 71 جنازے, شہزادہ علی اکبر, مولا عباس, ششماہ علی اصغر, کیا کم سمجھتی ہے مصائب کو آپ؟ لیکن کمال یہ ہے کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس, 71 جنازوں کا غم, اس کے باوجود کسی مقتل کو اٹھا کے دیکھیں, مولا حسین نے جو جنگ لڑی ہے نا, کائنات میں کوئی بہادر ایسی جنگ نہیں لڑ سکتا. کمال یہ نہیں کہ صرف 100 کو 200 کو 400 کو جو ہے جنم حاصل کیا ہے, کمال یہ کہ اس ساری چیزوں کے بعد جب انسان شاید اپنے ہاتھ میں چھوٹی سی چھری بھی اٹھانے کے قابل نہیں ہے 71 جنازوں کو اٹھانے کے بعد, اللہ آپ سب کے والدین کو عزیزوں کو محفوظ رکھے, لیکن جنہوں نے کبھی کوئی جنازہ گھر میں اٹھایا نا وہ سمجھیں گے میری بات کو, خدا کی قسم کسی چیز کی ہمت نہیں ہوتی ہے, ہوش ہی نہیں ہوتا انسان کو. تلوار اور جنگ اور میدان اور قتل پرانی باتیں ہو گئی. مولا حسین کی شجاعت اپنے کمال پر, مولا حسین کے مصائب اپنے کمال پر. کلیئر دونوں باتیں نہ. ان دونوں چیزوں کو دنیا میں بہت زیادہ پریز کیا گیا یعنی ان دونوں چیزوں کا بے تحاشا تذکرہ کیا گیا. مولا حسین کے مصائب کا بھی بے تحاشا تذکرہ کیا گیا, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, ہو رہا ہے. مولا حسین کی شجاعت کا بھی بہت تذکرہ کیا گیا. حسین سمبل آف ریزسٹنس, سمبل آف پتہ نہیں ظلم کے خلاف, ایک الگ ہی انداز سے انسان کو بیدار تو لینے تو ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین, جوش سے. لیکن کیا زبردست انداز سے مولا حسین کی شجاعت کو پریز کیا گیا. اٹس امیزنگ, ہونا بھی چاہیے تھا, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ناؤ دا تھنگ از, یہ جو امام حسین کا تعارف ہو رہا ہے دونوں انداز سے ہو رہا ہے. اب میں بڑی حساس بات کرنے لگا ہوں, پلیز میری بات کو سمجھیے گا, سکون کے ساتھ سمجھیے گا. اچھا یہ باتیں میں آپ کو اتنا بتا دوں, آپ لوگوں کے لیے ہیں, باہر کے لیے نہیں ہے. شاید ہر فرد میری باتوں کو نہ سمجھ سکے اتنی آسانی سے. اٹ نیڈس ٹو بی ڈسکسڈ, نیڈس ٹو بی سٹ اینڈ ڈسکس. ہر آدمی نہیں سمجھ سکے گا ہر بات کو اتنی آسانی سے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. سرکار سید الشہداء کی شہادت کو کتنے سال مکمل ہوئے؟ ہیلو, اٹس ایگزیکٹلی 1380 ایئرس, 1380 سال. سن 61 ہجری میں واقع ہوا تھا, 61. ابھی کون سا سال چل رہا ہے؟ 1441. تو 1461 میں کتنے سال ہو جائیں گے؟ پورے 1400. اس وقت کتنے ہوئے ہیں؟ 1380 سال. یہ جو 1400 سال کہا جاتا ہے نا کئی سالوں سے, وہ ہجرت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے. ہجرت کو 1400 سال مکمل ہوئے, ہجرت کے سوا 1400 سال, 1441 سال ہو گئے. کربلا کے واقعے کو بھی 1400 سال مکمل نہیں ہوئے ہیں, ابھی کئی سال باقی ہیں, ابھی کم از کم 20 سال باقی ہیں. اور آج سے ہم تقریباً 20 سال 25 سال پہلے سے سن رہے ہیں کہ 1400 سال مکمل ہو گئے. نہیں, کربلا کو 1400 سال مکمل نہیں ہوئے, پیغمبر کی ہجرت کو 1400 سال مکمل ہوئے. کلیئر؟ 1380, 1380 سال. اچھا, اب ان 1380 سالوں کے اندر ائمہ معصومین کی غیبت کتنی ہے اور ائمہ معصومین کا حضور کتنا ہے؟ زمانے کے امام کی ولادت کس سال میں ہوئی آپ کو یاد ہے؟
اینی بڈی؟ ماشاء اللہ سب کو ذاکرات بننا ہے. 200 احسنت 255 ہجری. اور 8ویں امام کی شہادت کب ہے؟ سوری 11ویں امام کی. ٹو 260. کربلا کا واقعہ کس سال ہوا؟ 61. 11ویں امام کی شہادت تک یعنی جب تک ہمارے معصومین موجود تھے کتنے سال ہو گئے؟ فرام 61 to 260 199. راؤنڈ فگر کریں تو 200 سال. کلیئر؟ 200 سال تک ائمہ طاہرین خود موجود تھے. ابھی بھی زمانے کے امام ہیں لیکن پردے غیبت میں. اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک طرح سے غیبت صغرا کبرا غیبت کا آغاز ہو گیا. لیکن 260 تک یعنی 199 سال 200 سال تقریباً ائمہ معصومین خود موجود تھے. رائٹ اور رانگ؟ ان 200 سالوں میں ائمہ طاہرین نے ان دو میں سے مصائب اور شجاعت کس چیز کا تذکرہ کیا؟ دو 200 سالوں میں ایک روایت مجھے ایسے نہیں ملی جس میں کسی امام نے کہا میرا حسین ایسا. ناٹ اے سنگل. جس امام کو جب موقع ملا چاہے اچھے حالات میں چاہے مشکل حالات میں چاہے برے حالات میں چاہے وہ رمضان کا مہینہ تھا چاہے وہ محرم کا مہینہ تھا چاہے کوئی اور مہینہ تھا جب امام حسین کا تذکرہ کیا گیا تھا کیا تذکرہ کیا گیا؟ مسائل. زیارت وارثہ کو اٹھا کر دیکھ لیں مسائل. زیارت عاشورہ مسائل. زیارت اربعین مسائل. ہر جگہ مسائل. ایک زیارت کے اندر ایسا نہیں کہ ہمارا اس پر سلام جس نے اپنے خون کی دھار سے تلوار کو ختم کر دیا ہمارا اس پر سلام جس نہ. اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں ان تمام زیارتوں میں سرکار سید الشہداء کی زندگی کو دو انداز سے ڈسکس کیا گیا ہے. یہ بہت اہم بات ہے اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ سوال آئے گا اور آپ کو جواب دینے والا کوئی نہیں ملے گا. پتہ نہیں میری آپ سے ملاقات ہو نہ ہو دوبارہ اتنی آسانی سے. ان تمام زیارتوں میں چاہے عاشورہ ہو چاہے اربعین ہو چاہے زیارت وارثہ ہو سرکار سید الشہداء کو دو انداز سے ڈسکس کیا گیا. ایک کربلا کے حوالے سے ایک ساری زندگی کے حوالے سے. جب ساری زندگی کے حوالے سے ڈسکس کیا گیا وہاں پر وہ سارے جملے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وعبدت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. This is for not for کربلا for all life. یہی الفاظ وعبدت اللہ حتی اتاک الیقین پیغمبر کی زیارت میں بھی. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ یہی الفاظ پیغمبر کی زیارت میں بھی. وہ سب کے لیے اقمت الصلاۃ آتیت الزکاۃ امرت بالمعروف نہیت عن المنکر. آپ نے نماز قائم کی آپ نے امر بالمعروف کیا نہی عن المنکر کیا. اٹس ناٹ اباؤٹ 20 اور 50 اور 60 اور 120 ڈیز آف کربلا. 28 رجب سے لے کر 10 محرم تک کے لیے نہیں ہے وہ پوری زندگی کے لیے 57 سال کی. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اور جب بھی کربلا کو ڈسکس کیا گیا زیارتوں کے اندر صرف اور صرف مسائل اس کے علاوہ کچھ نہیں. گارنٹی کے ساتھ دیکھیں چاہے زیارت حتیٰ 260 ہجری کے بعد زیارت ناہیہ میں زمانے کے امام صرف اور صرف مسائل. السلام علی الخط الطری والسلام علی الشیب الخدیب. گردالود رخساروں پر میرا سلام. خون سے رنگین داڑھی پر میرا سلام. ان چہروں پر سلام جن پر تماچے مارے گئے. ان سروں پر سلام جن کو نیزوں پر اٹھایا گیا. درد ہے مصائب ہے. اہل بیت اطہار نے صرف اور صرف کس چیز کا تذکرہ کیا 200 سال تک؟ صرف اور صرف مسائل اور کچھ نہیں. چلے اگر ایسا ہوتا نا کہ بھائی کربلا کے بعد 1 سال 2 سال کی بات ہوتی بھائی نیا غم ہے بہت زیادہ جو ہے 200 سال. سات 8 نسلیں نکل گئی آگے بھائی. 2 سینچریز گزر گئیں. دو 200 سال تو چھوڑیے آپ سب یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے. ایک واقعہ تاریخ انسانیت میں ایسا گزرا ہے جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا.
ابھی 4-5 دن پہلے اس کی سالگرہ گزری. تو بتائے گا کون سا سال واقعہ تھا وہ؟ اینی بڈی؟ جی یس 9/11 ایک ایسا واقعہ جس نے ساری دنیا کو متاثر کیا. کسی کو پتا تھا 9/11 کون سی تاریخ تھی؟ آپ کو معلوم ہے محرم کی؟ اس دن 11ویں تاریخ تھی. اس میں تو سپٹمبر اور محرم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو ستمبر کی 11ویں تاریخ، محرم کی 11 تاریخ. 11 محرم کو آپ میں سے کسی کو یاد تھا وہ واقعہ 9/11 کا؟ حالانکہ کب ہوا ہے وہ؟ آج سے 19 سال پہلے. اتنا بڑا واقعہ جس میں کم سے کم 3,500-4 ہزار آدمی مارے گئے، پوری دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں مسلمان قتل کیے گئے، عراق، کویت، پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہو گیا اس 9/11 کے بعد، یمن، فلسطین، پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہو گیا. ہزاروں کی تعداد انسان مارے گئے. آپ بھول گئے 20 سال کے اندر. آپ کو اندازہ ہے 1400 سال سے کربلا کا واقعہ زندہ کیوں ہے؟ میرے پاس ٹائم ہی نہیں بچا. 6 بج گئے. میں کیا میرے پاس 1 گھنٹہ کم از کم بولنے کے لیے اس ٹاپک پر. کیوں 9/11 کو آپ بھول گئے؟ اس لیے کہ 9/11 سے کسی رسم کو نہیں جوڑا گیا. اگر کسی رسم کو جوڑ دیا گیا ہوتا کہ صاحب مثال کے طور پر امریکہ نے اعلان کیا ہوتا اور ساری دنیا نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوتا کہ ہم ایک کام کریں گے، ہم ہر 9/11 پر پوری دنیا میں اس واقعے کو زندہ رکھنے کے لیے ساری دنیا میں اسکولوں کے بچے مثلا ہوا میں غبارے چھوڑیں گے. مثال کے طور پر کوئی لنک نہیں بنتا اس ٹوئن ٹاور سے 3,000 لوگوں کے مرنے سے، لیکن ایک رسم ہے بھائی کہ ہم کیا کریں گے، ساری دنیا میں ہوا میں غبارے چھوڑے جائیں گے. آپ یقین جانیے آج سب کو یاد ہوتا. اگر بے تکی ترین رسم بھی کنیکٹ کر دی گئی ہوتی واقعے کے ساتھ. یہ جو الزام لگاتے ہیں نا کہ رسمی رہ گئی ہے، خدا کی قسم رسم ہے جس نے بچا کے رکھا ہے. اگر آپ رسم نکال دیں گے نا، یہاں پر مجھے نہیں پتا کوئی خاتون کوئی بچی ایسی بیٹھی ہے کہ جس کے اماں ابا کا انتقال 20-25 سال پہلے ہوا ہو. لوگ اپنے ماں باپ کی برسی کو بھول جاتے ہیں. سگے ماں باپ کی، امام حسین تو بہت دور کی بات، یعنی سگے ماں باپ جو 20 سال پہلے خود زندہ ہے بابا جس نے ماں نے پالا تھا، انسان بھول جاتا ہے، برسی یاد نہیں رہتی. تو کنیکٹ کرنا ضروری ہے. کنیکشن کیسے ہوتا ہے؟ رسموں کے ساتھ ہوتا ہے. یاد رکھیے گا اہل بیت اطہار نے صرف اور صرف غم، غیر اہل بیت نے صرف اور صرف شجاعت. جارج برنارڈ شاہ نے یہ کہا، مہاتما گاندھی صاحب نے یہ کہا، قائد اعظم محمد جناح صاحب نے یہ کہا، شیکسپیئر نے یہ کہا، کوفی عنان نے یہ کہا. ان ہیل وتھ. اچھی بات ہے، آپ نے پریز کیا، آپ کا شکریہ، آپ نے امام حسین کو پریز کیا، لیکن سب نے کیا کہا؟ صاحب حسین سمبل ہے اس کا، حسین سمبل ہے حریت کا، حسین سمبل ہے فریڈم کا. اب آپ ڈیسائیڈ کر لیں آپ کو کون سا والا حسین چاہیے، جو جارج برنارڈ شاہ دے رہا ہے یا امام صادق دے رہے ہیں. ہم نے کس حسین کو آگے بڑھانا ہے اپنے ممبر سے؟ اگر ہم ذاکر حسین بننا چاہتے ہیں تو وہ والا حسین جو جارج برنارڈ شاہ، مہاتما گاندھی، قائد اعظم محمد جناح، کوفی عنان یہ لوگ دے رہے ہیں، یا وہ والا حسین جو اہل بیت اطہار مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں؟ خدا را اس عزاداری کو زندہ رکھیں، صرف اور صرف خالص عزاداری. دیٹس اٹ. فرش ہے پر میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے بی بی کو پرسا دینا، ختم ہو گئی بات. ہاں وہ جو واحد بکواسیں ہو رہی ہیں، جو ایک بہت اچھی بات کی جاہلانہ انداز سے، یہاں پر آپ کہنے کا مقصد یہ کہ آپ جاہلانہ باتیں نہ کریں. ایک اور بات ہے، یس آئی ڈو اگری، آپ ایسی ایسی جاہلانہ بکواس کرتے ہیں کہ لوگ تماشا بناتے ہیں آپ کی باتوں کا. نہیں، وہ نہیں کریں. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے پھر وہی بات جو آپ کو بالکل اسٹارٹ میں کہی تھی کہ اگر آپ اناڑی پن کا مظاہرہ کریں گے تو آپ ضائع کر دیں گے، چاہے وہ 400 روپے ہو، چاہے وہ کروڑوں اربوں کی بات ہو. لہٰذا مطالعہ کریں، بہت ذمہ داری والا کام ہے. یہ ذاکری کرنا مذاق نہیں ہے، یہ ذاکری کرنا شوق نہیں ہے، یہ ذاکری دین کا پروموشن ہے، امام حسین کا پروموشن ہے، اور مولا حسین کے مصائب کا پروموشن ہے. 200 سال تک امام معصوم موجود تھے،
صرف اور صرف گریا اور کچھ نہیں. اب یہ ساری باتیں شروع ہوئی آج کے دور میں، جب مجلسوں کے اندر 5 منٹ کے مصائب ہوتے ہیں اور 55 منٹ کی باتیں ہوتی ہیں. ائمہ کے دور میں جائیے 1 گھنٹہ ہوتا تو 1 گھنٹہ صرف مصائب ہوتے تھے. کسی امام نے نہیں کہا کہ بھائی تو 1 گھنٹہ رلا رہا ہے، میرے باپ کے کچھ جد کے کچھ یہ تو پڑھ دے کہ مقصد کیا تھا. ایک روایت مجھے بتا دیں، ایک روایت جو میں سمجھا رہا ہوں، یہ آپ کو میں بیسک لائنز دے رہا ہوں، اس پر آپ نے محنت کرنی ہے. جہاں پر بھی ملے گا من احیا امرنا، کلی بات جو ہمارے امر کو زندہ کرے. اب جس کو جو سمجھ میں آتا ہے سب امر کے اندر وہ سب لے آتے ہیں، یہ امر بالمعروف بالنہی. بابا امر اہل بیت، امر ولایت اہل بیت، جو پروردگار نے ان کو مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ بیان کرو. مولا حسین کے بارے میں من بکا او ابکا او تباکا، جو روئے رلائے رونے والی شکل بنائے، وجبت لہ الجنہ، ختم ہو گئی بات. وہ والا حسین لو، اس حسین کا تذکرہ کرو ممبر پر جو اہل بیت اطہار نے دیا. ہاں آج کے دور میں سسٹم ڈیولپ ہو گیا ہے، علماء کرام تہذیب نفس کی بات کرتے ہیں، حلال و حرام کی بات کرتے ہیں، دین محمدی کی بات کرتے ہیں. آپ بھی کریں، اچھے سے موعظہ کریں، اس سے اچھا اور کیا ہوگا. بڑا زبردست فائدہ اٹھائیں گے آپ جب مولا حسین کے مصائب سے پہلے آپ بتا دیں لوگوں کو بابا حلال و حرام یہ ہے. لیکن یہ کہنا کہ مجلس کا مقصد یہ ہے، مجلس کا مقصد یہ نہیں. مجلس اس لیے کہ مجھے پرسا دے، یعنی جب وقت نہیں بچتا نا تو ہر چیز کاٹی جا سکتی ہے مجلس سے، مصائب نہیں کاٹی جا سکتی. اس لیے کہ مجلس کی مصائب کے لیے تو بہت کم وقت بچے گا نا. مولانا صاحب 5 منٹ بچے، آپ ایسا کریں مصائب پڑھ دیں سر. یہ بتاتا ہے کہ مجلس کیوں بپا کی گئی. اور پھر 14 معصومین کے مصائب کیوں نہیں ہوتے بھائی؟ ہر معصوم کے لیے 2 مہینے 8 دن کرو، حضرت علی کے لیے کرو، امام حسین کے لیے کرو، امام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرو. کیوں امام حسین کے لیے سر؟ یہ کچھ الگ ہے حسین ابن علی کے اندر. جس لیول کی قربانی، جس لیول کے مصائب حسین ابن علی کے، اس لیول کے کسی کے نہیں ہے. ہر معصوم مظلوم ہے، انکار نہیں ہے. لیکن ایک چھوٹی سی بات اور بس آپ گفتگو کو مکمل کر دیں، میں نے آپ کے 5 منٹ زیادہ لے لی. اس لیے کہ جس امام کی بھی شہادت ہوئی، 14 کے 14 معصومین میں جس معصوم کی بھی دنیا سے رخصت کی بھی شہادت ہوئی، ایسا نہیں تھا کہ جو اس کا وارث تھا اس کو کسی نے آ کر پرسا نہ دیا. جتنے بھی غم تھا، جتنا بھی درد تھا، جتنے بھی مشکل حالات تھے، بے شک مولا کائنات کے سر اقدس پہ ضربت لگی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ امام حسین کو آ کر، امام حسن کو آ کر کسی نے پرسا نہ دیا ہو، گلے لگا کر اتنا نہ کہا ہو مولا آپ کا بابا مارا گیا، بڑا غم ہے آپ کے بابا کا. ٹھیک ہے چلو، امام حسن کو پرسا دیا. سب سے بڑھ کر امام حسین خود موجود تھے. جب امام حسن نے زہر کے نتیجے میں اپنے جگر کے ٹکڑے اگلے ہیں تو ایسا نہیں تھا کہ کسی نے مولا حسین کو پرسا نہ دیا ہو. پورا مدینہ بھرا ہوا تھا، عباس جیسا بھائی تھا. یہ واحد امام حسین جب اس دنیا سے رخصت ہوئے نا، جب جنازہ جب سر نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا، کوئی نہیں تھا جو سید سجاد کو آ کر پرسا دیتا مولا سجاد تیرے بابا کا بڑا تو. کسی ایک نے سید سجاد کو گلے سے نہیں لگا، کسی ایک نے جناب زینب کو آ کر پرسا نہیں دیا، کسی نے ایک نے آ کر سکینہ کے سر پر پیار سے ہاتھ نہیں رکھا. یہ واحد امام ہے خدا کی قسم کہ جس کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو بیمار بیٹا تھا اس کے پہلو سے بستر کھینچ لیا گیا، جو بہن تھی اس کے سر سے ردائی چھین لی گئی، جو بیٹی تھی اس کے کانوں سے گوشوارے اتار لیے گئے، چہرے پر تماچے مارے گئے، بے مخنہ چادر کے بازاروں اور درباروں میں پھرائے گئے. اس لیے حسین کا غم کرتے ہیں. یہ درد وہ تھا جو میرا سید سجاد 34 سال تک روتا رہا. وہ مصائب ہوتے جس پر اہل بیت اطہار جب تک زندہ رہے آنسو بہاتے رہے. مجھ سے اور آپ سے جناب زہرا کی بھی جو درخواست ہے وہ یہی ہے، بابا میرے حسین پر روئے گا کون؟ جناب زہرا کی اس دعا کے نتیجے میں ہم کو پیدا کیا گیا. انشاءاللہ خدا کرے ہم ہی وہ قوم ہو یا اس قوم کا حصہ ہو جو جناب زہرا کی دعا کے نتیجے میں آیا. مولا حسین کو گریہ کرنا ہے، رونا ہے، پرسا دینا ہے. خود بخود ساری باتیں ہوں گی. خدا کرے
مولا حسین کے دین پر بھی ہم اسی طرح سے عمل کریں جس طرح مولا حسین کو دیکھنا چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.